دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کیبل پر ایک 4 سال کے بچے کے بارے میں بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ پیدائشی حافظ ہے اور افریقہ میں پیدا ہوا تھا، اب وہ کافی لوگوں کو مسلمان کر چکا ہے۔ ایک پاکستانی مولوی کے مطابق وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تفصیل سے وضاحت کریں۔ میرا کوئی خیال نہیں ہے، کیبل میرے پاس ہے نہیں، پروگرام یہ میں نے دیکھا نہیں، جب تک میں خود دیکھوں گا نہیں میں اس معاملے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ میرے ایک دوست جن کی داڑھی ہے نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں شیو نہ کیا کروں کیونکہ یہ گناہ ہے اور داڑھی رکھنا فرض ہے۔ مہربانی فرما کر قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں، کیا ہر روز صبح اٹھ کر میں جو شیو کرتا ہوں تو کیا مجھے گناہ ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، مسئلے کی شرعی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حکم کی 2 شکلیں ہیں۔ اللہ کا ایک حکم اللہ کی اپنی زبان میں قرآن مجید کے اندر آ جاتا ہے، اس کو ہم فرض کہتے ہیں۔ اللہ کا ایک حکم اللہ کی زبان میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں حدیث میں آ جاتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم، لیکن پہنچانے والے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حکم کو ہم فرض نہیں کہتے، ہم واجب کہتے ہیں۔ تو یہاں تک داڑھی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ حکم ہمیں سنا دیا ہے کہ کف الشوارب وعف اللحا، اپنی مونچھیں پست کرو اور اپنی داڑھی بڑھاؤ۔ تو یہ واجب حکم ہو گیا، اور واجب ترک کرنا یا واجب کے خلاف عمل کرنا گناہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ صبح ہی جو ہم دن کی ابتدا کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے جو ہم ابتدا کرتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوتا ہوں۔ اب اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ اس شخص کے دشمنوں کو سخت سزا دے گا دنیا اور آخرت دونوں میں، تو کیا یہ گمان کر کے یہ دعا مانگنا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اب یہ پھر یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن حکم پیغام اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ کا وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ہے لیکن الفاظ جو ہیں وہ حضور کی طرف سے ہمیں پہنچے۔ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، ویسا ہی اس کے ساتھ بن جاتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص اللہ سے رحمت کی اور محبت کی اور مغفرت کی توقع رکھے تو وعدہ تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحیم اور غفور الرحیم بنیں گے۔
لیکن ذرا سی یہ بات مجھے چبھی کہ دشمنوں کے بارے میں آپ بد دعا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے آج آپ کو ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اس پہ ذرا آپ دھیان دیں۔ ایک شخص نے جس نے مجھ پہ زیادتی کی، مجھ پہ تہمت لگا دی، مجھے گالی دے دی، میری غیبت کی، میرا مال کھا گیا۔ اب دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دوں، کیا اللہ تو عدل فرما۔ اللہ جب عدل فرمائے گا تو اس کا تو کھانا خراب ہو جائے گا، اس کا کھانا خراب ہو گیا، آپ کو کیا ملا؟ کیا ملا آپ کو؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جب کسی شخص کو سزا پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ دکھ آپ ہی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ تو یار کرنے کا کام وہ ہے جو آقا نامدار محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھا دیا، اس کو معاف کر دو اور یہ کہو کہ اے اللہ اس کو جو تو نے سزا دینی تھی، جتنی سزا تو نے اس کو دینی تھی نا وہ نہ دے، اس کے بدلے میں مجھے نیک جزا دے دے۔ تو کچھ کھاتے میں تو آیا نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ دو آپشنز ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا کھانا خراب ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا کھانا خراب ہونے کی بجائے آپ کا گھر زیادہ آباد ہو جائے۔ تو صحیح طریقہ دوستو یہ ہے کہ جو بھی دشمن ہیں ان کو معاف کر دیں اور اجر اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں تیری مخلوق ہے، تیرے نبی کی امت ہے، میں نے ان کو تو معاف کیا، اب جو بدلہ بنتا ہے اس کا وہ تو مجھے دے دے۔ اس سے تو کچھ کام بنے گا، بد دعائیں دینے سے، کسی کا گھر برباد کرنے سے۔ ہاں ایک بات میں کہتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ والدین کے معاملے میں بہت ہوشیار رہیں۔ والدین کا اندر سے دل دکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اولاد کے لیے خیر کی دعا مانگ رہے ہوتے، کہ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس بچے نے زیادتی میرے ساتھ کر لی ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو اس کو معاف کر دے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے، میں نے دیکھا یہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا، معافی نہیں ہوتی، ٹھکائی ہو جاتی۔ آپ کو معاف کرنے کا اجر مل جاتا ہے لیکن اس کی ٹھکائی اپنی جگہ پہ ہو جاتی ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ دیکھیے قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی، ان کے لیے استغفار فرمایا، تو آیت نازل ہوتی ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن لن یغفر اللہ لہم۔ آپ ان کے لیے معافی مانگیں، استغفار کریں چاہے نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ حضور کا گستاخی کر چکے تھے بد نصیب۔ تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں خود مظلوم بھی معاف کرنا چاہے تو بے بس ہو جاتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے رویہ جو ہے یہاں تھوڑا سا بدلیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں کہ کس طرح سے معاف کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا اللہ کو اس کے جلال کی قسم دے کر دعا مانگنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کیا ایسا کرنے والوں کو گناہ تو نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا مفہوم تفصیل سے سمجھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جو شخص وہ علم جس سے اللہ کی رضامندی طلب کی جاتی ہے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کیا جائے تو قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کیا ان لوگوں میں وہ لوگ شمار نہیں ہوتے جو دینی کتابیں لکھتے ہیں اور بیچتے ہیں رزق کمانے کی غرض سے تاکہ اپنے لیے دنیا کا ساز و سامان حاصل کر سکیں؟ اگر وہ لوگ اس حدیث کی زد میں نہیں آتے تو پھر یہ حدیث کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور
حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ ہے، اس میں قیمت جو ہے وہ اعمال کی نہیں ہے، قیمت نیتوں کی ہے۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ علم کیوں حاصل کر رہا ہے، میں تقریر کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیوں کر رہا ہوں۔ آپ اتنی دور سے یہ آ کے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب وہ نیت وہی ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس کی قرآن کی تلاوت، قرآن کا درس، حضور کی سیرت کا بیان، اور لوگ اکٹھے ہو جائیں تو فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو آوازیں دیتے ہیں کہ آ جاؤ تمہارے مطلب کی جگہ یہ ہے۔ زمین سے عرش تک فرشتوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، وہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری کبریائی، تیری عظمت، تیرا جلال، تیرے کلام کی تشریح ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا؟ اے اللہ دیکھا تو نہیں۔ میرے فرشتوں یہ بتاؤ اگر مجھے دیکھ لیتے پھر میرا ذکر کیسے کرتے؟ کہ یا اللہ پھر تو اور دیوانگی کے ساتھ تیرا ذکر کرتے۔ اچھا کیا مانگ رہے تھے، کیا طالب تھے؟ اللہ وہ آخرت کی بھلائی، جنت مانگ رہے تھے۔ جنت کو دیکھا انہوں نے؟ جنت کو تو نہیں دیکھ لیں تو پھر تو اور ذوق و شوق سے تیری ایسی مجلسوں میں آئیں۔ اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے دعا مانگتے ہوئے؟ اے اللہ تیرے عذاب سے، تیرے غصے سے، تیری دوزخ سے پناہ میں آ رہے تھے۔ ہاں دوزخ کو دیکھا انہوں نے؟ نہیں دیکھا تو نہیں۔ فرمائیں کہ اگر دیکھ لیتے تو پھر تو اور تیرے غضب سے ڈرتے ہوئے تیری پناہ میں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اب یہ فرشتے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں اے اللہ، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بائی دی وے گزر رہے تھے، وہ آواز سن کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گئے تھے، وہ اس مجلس کے آدمی نہیں تھے، ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے تھے اور تھوڑی دیر وقت گزار کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ انہم قوم، ابھی یہ جملہ سن لیں اور اس کو یاد کر لیں، انہم قوم لا یشقا بہم جلیسہم، یہ تم جس مجلس سے آ رہے ہو نا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحبت اٹھانے والا، تھوڑے وقت کی صحبت اٹھانے والا بھی محروم اور بد نصیب نہیں رہتا۔ تو عزیز گرامی بات یہ ہے کہ نیت پہ ہے، کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے، کیوں شائع ہو رہی ہے، تقریر کیوں ہو رہی ہے، مسجد کیوں بن رہی ہے، کوئی دینی مرکز کیوں بن رہا ہے، سب نیت پہ ہے۔ اس لیے ہر ایک کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ صاحب کیا یہ دعا کرنا جائز ہے کہ اے اللہ مجھ پر کسی شخص نے جادو کیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس جادو سے نجات دلا اور یہ جادو تو اس شخص پر الٹا کر دے؟ ہاں اس طرح سے دعا مانگنا جائز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے وہ اختیار کریں۔ حضور نے جادو کے لیے جو آیات بتائی ہیں خاص طور پہ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں، ان کی تلاوت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی شخص اپنے کسی دشمن کو اس کی غیر موجودگی میں تنہائی میں بیٹھ کر دل میں یا زبان سے برا کہے تو کیا ایسا کرنے والے شخص کو گناہ ہوگا؟ یار اتنا وقت کہاں ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے وقت نکالیں، اتنا وقت ہے کہاں؟ یار کی صحبت سے اور اس کے ذکر سے وقت بچتا ہی کدھر ہے دوستو؟ کہ ہم اس طرف دھیان دیں کہ اب پتھر کس نے مارا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو وہ وقت نہیں بھولتا جب میں نے آپ کو مینا کے بازار میں دیکھا تھا، آپ یوں کہہ رہے تھے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
تو آپ کو ایک آدمی پیچھے سے زور زور سے پتھر مار رہا، پتھر آپ کو لگ رہے تھے، نہ آپ پتھر کی طرف دھیان دیتے تھے نہ پتھر مارنے والے کی طرف دھیان دیتے تھے، اور آپ صرف اپنی ہی بات کیے چلے جا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں سیکھنے کی ہے۔ کتنا وقت ہے، کتنی زندگی ہے ہمارے پاس، فرصت ہے کہاں آپ کے پاس؟ علامہ کہتے ہیں ہے مگر فرصت اقدار نفس یاد و نفس، عوض یک دو نفس قبر کی شب ہے دراز۔ تمہیں تو ایک سانس کی مہلت ملی ہوئی ہے سنبھلنے کی، اور ان ایک دو سانس کی مہلت کے بدلے قبر کی لمبی رات ہے جو تمہارے گلے پڑ جائے گی۔ بہت بد نصیب ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو بہت فرصت ہے، ابھی تو وقت پڑا ہوا ہے، کر لیں گے، بس جو ہے اسی کو غنیمت جانے، اور جو ہو سکتا ہے فوری طور پہ اسی میں اس کر گزریں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک داعی کے پاس جو دعوت دینے والا ہو، اس بات کی فرصت نہیں ہوتی کہ میرے بارے میں کس شخص نے یہ بات کہی ہے، کیوں کہی ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ بات کہاں کہاں پھیل رہی ہے، اور یار ہوتا ہے ایسی کیسی۔ کہاں وقت ہے ہمارے پاس ان باتوں کے لیے؟ جو تھوڑا سا وقت ہے وہ یار کے کھاتے میں میاں ڈال دو، ما ہرچے خاندائیں فراموش کر دائیں، اللہ حدیث دوست کے تکرار میں کنے۔ ہم جو کچھ پڑھا ہم نے کچھ بھلا دیا، اب ایک حدیث یار ہے، اپنے محبوب کی بات ہے، اسی کا تکرار کرتے رہیں گے، اور کسی چیز کے لیے ہمارے پاس کوئی فرصت نہیں۔ Is it permissible for a girl to pursue her medical education to save women and children abroad in US? If she is doing so, is this haram? I think no, we are in a position to study medical education here in Pakistan. But if she has got to learn something which is not available here in Pakistan, she can go abroad, provided she has got some mahram with her. Without mahram, she cannot have such a long journey and cannot stay outside her house for a very long time. منگنی کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ کوئی حقیقت نہیں، بس ایک دعائے خیر ہے، ایک وعدہ ہے۔ لڑکے اور لڑکی کو انگوٹھی پہنانا جائز ہے یا نہیں؟ نکاح کے بعد اس پہ نہیں، منگنی پہ نہیں۔ اگر ناجائز ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی سب کچھ ہم یہ دعا مانگ لی کافی ہے، کیا اس میں ضروری اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پھنسانا ہے، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیا ہے یار؟ جناب رسول پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مسند کتاب کا حوالہ دیں۔ کسی ایک کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں، سیرت تمام کتابوں میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پوری امت نے پڑھایا۔ 3 دن 3 رات 72 گھنٹے بغیر وقفے کے حضور کی نماز جنازہ ہوتی رہی، اور اس کی شکل یہ تھی کہ اس لیے کہ نبی کا جنازہ جو ہے وہ اٹھایا نہیں جاتا، جہاں اللہ کا نبی فوت ہوتا ہے وہیں اس کو غسل دیا جاتا ہے، اسی جگہ پہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، حجرہ عائشہ میں آپ فوت ہوئے اور وہیں پہ آپ کا غسل ہوا اور وہیں پہ کفن ہوا، اور اس حجرے میں 10 آدمیوں کی گنجائش تھی کہ وہ بیک وقت ایک صف میں کھڑے ہو سکیں۔ تو 10 آدمی کی ٹولی آتی تھی، وہ جنازہ پڑھتی تھی، باہر نکل جاتی تھی،
10 آدمی 2 منٹ کے بعد پھر آ جاتے تھے، وہ جنازہ پڑھتے تھے، وہ چلے جاتے، پھر 10 آدمی اور آ جاتے تھے، یوں 72 گھنٹے تک حضور کا مسلسل جنازہ ہوا رہا۔ درود پاک کی تسبیح کرتے وقت سارا درود پڑھنے کی بجائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صرف پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ کافی ہے۔ پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ کافی وہ ہے جو حضور نے خود سکھایا ہے۔ دوستو، حضور کے درود شریف جو آپ نے سکھائے ہیں بس وہی مستند ہیں، باقی جو ہم اپنے جی سے گھڑ لیں اس میں غلطی کا امکان ہے، اور ہم اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جدید سائنس ثابت کرتی ہے کہ انسان کا وجود لاکھوں سال سے ہے، جبکہ کچھ تفاسیر میں حضرت آدم السلام کا زمانہ 6000 سال قبل کا بتایا گیا ہے۔ براہ کرم اس میں روشنی ڈالیں۔ بات یہ ہے، قرآن مجید میں اور حدیث میں کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ حضرت آدم اور اب تک کا زمانہ جو ہے، یہ وقفہ جو ہے وہ کتنے ہزار سال کا ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے بائبل میں ہے، اور بائبل کو کہ ہم تفسیروں میں جڑ دیتے ہیں، اس سے نقصان جاتا ہے۔ اس کا جواب اہل بائبل دیں، کیونکہ سائنس کے چکر میں بائبل آتی ہے، قرآن کبھی نہیں آتا۔ ڈاکٹر مورس بکائی جو کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ سب پڑھیں۔ وہ فرانسیسی ہیں، قرآن بائبل اینڈ سائنس، تو فرانسیسی میں لکھی انہوں نے، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ وہ دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو بار بار پڑھا، اور ایک سائنسدان کی حیثیت سے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت جدید سائنس کی کسی مسلمہ حقیقت سے، اسٹیبلشڈ فیکٹ سے نہیں ٹکراتی۔ ہاں، کہتے ہیں کہ بائبل کا تو پہلا چیپٹر ہی ٹکرا گیا، یہ لکھا ہے اس نے، اور یہ اس زمانے میں لکھا جب وہ عیسائی تھا۔ اس کتاب کو لکھتے دوران وہ مسلمان ہو گیا۔ قرآن اندازی کے فوراً بعد انعامی بانڈ اپنی اصل قیمت پر ملتے ہیں، جبکہ 2-3 مہینے بعد اصل قیمت سے زیادہ پر بکتے ہیں۔ آمدنی کا یہ ذریعہ جائز ہے؟ مجھے اس پہ شک ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس میں سود شامل ہے، اس لیے کہ جہاں تک میں نے پوچھا ہے، ان کے پاس یہ جو پیسے آتے ہیں وہ کہیں وہ اس کو سرمایہ کاری اس کی نہیں کرتے ہیں، صرف آگے قرض پہ سود پہ دے دیتے ہیں، جو سود انہیں ملتا ہے اس کو پھر انعامی بانڈوں کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ اس لیے مجھے اطمینان نہیں ہے۔ میری بہن کو اس کی شوہر نے 3 دفعہ یہ کہا میں نے تمہیں طلاق دی۔ اس وقت وہ حمل سے تھی، اس وقت اس نے کہا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی، میں حمل سے ہوں۔ اس وقت صلح ہو گئی۔ اس کے بعد 3 سال بعد اس کے خاوند نے کئی رشتہ داروں کے سامنے 3 دفعہ طلاق کے الفاظ کہے، اور رشتہ دار نے کہا کہ دوسری دفعہ رد ہو جاتا ہے، اس لیے صلح کرا دی، اور اب اس کے خاوند نے کچہری کے ذریعے 3 طلاقیں بھیج دی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری اس طرح 9 طلاقیں بن جاتی ہیں یا 3 طلاقیں بنتی ہیں؟ اور بچے میری بہن کے پاس ہیں، بچے اپنے ابو سے ملنے جاتے ہیں اور وہ انہیں پھل وغیرہ اور کاپی پنسل لے دیتا ہے، اور کوئی چیزیں خرچہ نہیں دیتا، تو کیا میری بہن وہ پھل وغیرہ کھا سکتی ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے، ہم اس معاملے میں بہت زیادتی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینا کوئی شرافت کی بات نہیں، کوئی شریفانہ عمل نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہوتی ہے، ایک پروویژن ہے جو شریعت نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کو دینے کا ایک پورا پروسیجر ہے۔ وہ پروسیجر اڈاپٹ کیے بغیر طلاق دینا، 1 طلاق دینا یا 2 طلاق دینا یا 3 طلاق دینا سب گناہ ہے۔ پروسیجر یہ ہے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ اٹ کھٹ ہو گئی، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، نہیں بن رہی، مزاج نہیں ملا، اختلافات پیدا ہو گئے، تو قرآن نے طریقہ بتایا ہے، حکما من اہلہ و حکما من اہلہا۔ ایک حکم، ایک بزرگ آدمی مرد کے خاندان کی طرف سے، ایک بزرگ آدمی عورت کے خاندان کی طرف سے، یہ دونوں مل بیٹھے اور معاملے کو سلجھائیں۔ اگر یہ دونوں مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہاں بھائی یہ سلجھ نہیں سکتا ہے، طلاق ضروری ہو گئی، تو اب
ایک طلاق دے دی جائے، ایک طلاق دے دی، ہر 2 طلاقیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور 3 طلاق دینا تو ویسی بےہودگی کی بات ہے، اپنے ہی ہاتھ کاٹنے والی بات ہے۔ ایک طلاق دے دیں، 3 مہینے کے بعد 3 طہر جب ہو جائیں گے تو طلاق ایفیکٹ ہو جائے گی، جدائی ہو گئی، قصہ ختم ہو گئے۔ دوسری طلاق کی، تیسری طلاق کی، 9 طلاقیں دینے کی جہالت کی بات ہے۔ اب کہیں آپ کوئی جی چاہے دوبارہ آپس میں رشتہ کرنے کا تو دوبارہ آپ نکاح تو کر سکتے ہیں نا۔ جب آپ نے 3 طلاقیں دے دی پھر تو آپ زندگی بھر آپس میں نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ماشیاں کرتے ہیں ہلالے والی، اور وہ بعض مولوی بھی تلے ہوئے ہیں، وہ بھی ہلالہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سب حرام باتیں ہیں دوستو۔ دین کو سیکھیں، دین پہ عمل کریں، اپنا مزاج دین کے مطابق ڈھالیں، اور طلاق کو اپنے غصے کی حالت میں اس کو ذریعہ نہ بنائیں، دھمکی نہ بنائیں، اس کو بلیک میلنگ کا طریقہ نہ بنائیں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ مردوں کا ایک چھوڑا پن ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فیصلہ رکھیں پورے خاندان کے سامنے، اور دونوں خاندان کے افراد مل بیٹھیں، وہ جب فیصلہ دے دیں کہ طلاق ہونی چاہیے پھر طلاق دیں، ورنہ نہیں۔ اس کا سوال یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اس کو، وہ طلاق تو پہلی ہی مرتبہ ہو گئی، وہ 3-4 سال تک گھر میں ایسے تکلف ہی کرتے رہے۔ وہ اب تکلف کا لفظ میں بہت شریفانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور کہنا چاہیے تھا۔ سسرال میں جب کوئی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر والے جو لڑائی والی بات کرتے ہیں انہیں کس طرح دور کیا جائے؟ لڑائی والی بات کو دور اس طرح سے کیا جائے کہ آدمی خود لڑائی والی بات نہ کرے اور انسنی سی کر کے ایک طرف ہٹ جائے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لڑائی کی بات اس وقت شروع ہوتی ہے جب کان دے کے آپ اس کو سنیں اور اس کا جواب بھی دیں، جواب دیں، انسنی کر دیں، ہٹ جائیں، لڑائی نہیں ہوگی۔ اور جو نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں وہ مزاج تیز ہو تو انہیں دوسرے کسی موقع پہ پھر شرم آ جاتی ہے کہ دوسرا آدمی تو جواب نہیں دے رہا ہے، میں بکے جا رہا ہوں، شرم آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک حیا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور اگر طبع کوئی شخص بے حیا ہو تو ان سے تو مستقل طور پہ جدا ہو جانا چاہیے، ایسے جگہوں پہ تو رہنا ہی نہیں چاہیے، طلاق لے لینی چاہیے۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی جس کے ماں باپ کی حیثیت معاشرے میں اچھی نہیں ہے، بہت اچھی، ایک طلاق لڑکی جس کے ماں باپ کی حیثیت بھی معاشرے بہت اچھی ہو، ان کو اس بچی سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ جان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 لوگوں کے بارے میں فرمایا، ایک قرآن میں آیا ہے، ایک مجھے حدیث میں آیا ہے۔ حدیث میں یوں آیا ہے کہ تمہارے صدقہ کا بہترین مصرف تمہاری وہ بیٹی ہے جو تمہارے گھر واپس آ گئی ہے، طلاق لے کے یا بیوہ کے، اس سے زیادہ بہترین صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید میں یوں آیا ہے سورہ آل عمران میں کہ تمہارے صدقہ، تمہاری خیرات کا، تمہارے مال کی زکوٰۃ کا، تمہارے نیکی کے خرچ کا بہترین مصرف وہ لوگ ہیں جو دین کے کام میں لگ گئے، اور اتنا لگ گئے کہ اب وہ تجارت کی طرف مڑ کے دیکھ نہیں سکتے۔ دین کے کام نے ان کو تجارت سے، زراعت سے، ملازمت سے غافل کر دیا۔ تمہارے صدقات کا بہترین مصرف یہ لوگ ہیں، یہ مبلغین ہیں، علماء ہیں، دین کا کام کر رہے ہوں، ان پہ سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ میں برائے مہربانی میں بیعت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے میں نے پڑھا ہے کہ صرف امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت ہو سکتی ہے، وہ بیعت خلافت ہے۔ بیعت ارشاد جو ہے وہ اہل اللہ کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے۔ تسبیح نماز میں تیسرا کلمہ کہاں تک پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک ثابت ہے۔ اور آگے بڑھا لیا جائے
ولا حول ولا قوت الا باللہ تو کوئی حرج نہیں، اور آگے بڑھا دیا جائے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وردہ کا مطلب کیا ہے کہ بچی کا نام وردہ رکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، وردہ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں۔ جن عورتوں کے شوہر وفات پا جائیں، عورتیں اپنے شوہر کو حق مہر معاف کر دیں، کیا حق مہر معاف ہو جاتا ہے؟ مرحوم کے ذمہ رہ جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ مرحوم بھی خوب ہے کہ مرتے دم تک حق المہر نہیں دی ہو، بس یہاں کی بات ہے۔ اور بیوی اگر معاف کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ کیا تمباکو پان کھا کر درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ یعنی درود چھوڑ دیں گے، تمباکو نہیں چھوڑیں گے، پڑھا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شوہر تو حاکم ہے، کیا شوہر کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ بیوی کا سہارا بنے؟ یعنی تھوڑی بہت جس طرح کھانا لینا پانی لینا کیا یہ گناہ ہے؟ وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا یا کیا جا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، زیادہ تو نہیں، صحاح ستہ ذرا نظر سے گزری ہے، احادیث ہزاروں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ایک حدیث ایسی تو ڈال کے دے دیں جس میں آپ نے کہا ہو کہ عائشہ مجھے ذرا پانی پلانا، دکھا دیں۔ یہ نظر آتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ مل کے حضور گھر کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں، گھر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، جوئی بیٹھ کے خود گانٹ رہے ہیں، کپڑے کو خود ٹانکے لگا رہے ہیں، بکری خود دودھ دو رہے ہیں، ہم سائے میں گھر والا نہیں ہے تو اس کی بکری بھی دودھ دو کے آ رہے ہیں۔ یہ تو حضور سے ثابت ہیں یہ باتیں۔ کیا حضور نے کسی کو ڈکٹیشن دی ہو؟ ہاں، کھانا پکا ہوا ہے تو سیدہ عائشہ سے کہا ہے کہ وہ دستی جلا کے دے دو، آج وہ ڈال کے دے دو، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ایسی فضا پیدا کر لینا کہ جیسے وہ راجہ اندر بن کے گھر بعد میں بیٹھ جائے اور ایک کو ڈکٹیشن دیتا پھر خود کام کرنے کو تیار نہ ہو، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، خود کام کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کے پچھلے اتوار والے درس میں سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں مسلمانوں، تم یہود اور نصارہ کو اپنے مددگار نہ بناؤ، وہ تمہارے کبھی بھی دوست اور مددگار نہیں ہو سکتے، اور تم میں سے جو ان کو اپنا مددگار دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اس زمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اسلام کا بڑا بزرگ درجے والا ملک سعودی عرب ہے، جبکہ پوری دنیا اسلام کا دشمن نمبر 1 اور یہود نصارہ کا سردار امریکہ ہے۔ دونوں ممالک کی آپس میں بہت گہری دوستی ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، خصوصی طور پر سرحدی حفاظت بھی امریکہ ہی کے پاس ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم سعودی حکمرانوں کو کیا کہیں گے؟ کچھ بھی کہنا ضروری نہیں ہے، وہ خود اپنی تذلیل اس حد تک کر چکے ہیں کہ ہمارا کچھ کہنا اب بیکار ہے ان کے لیے۔ 50-55 ہزار فوج، باقی فوج ان کے علاقے پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو نکال نہیں سکتے، تو کیا کریں گے آپ؟ وہ تو پوسٹنگ ٹرانسفر وہاں بیٹھ کے خود کر رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں فلاں وائس چانسلر رکھو، اس میں فلاں کو رکھو، فلاں عہدے پہ فلاں آدمی کو رکھو۔ وہ تو گورا وہاں پر بیٹھ کے پوسٹنگ ٹرانسفر وہ کر رہا ہے، اور اللہ سے ڈریں کہ آپ کے یہاں بھی یہی نہ ہونے لگ جائے، ویسے کچھ ہو بھی رہا ہے۔ کیا غسل کے وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ واہ، وہ تو بہترین پاکیزگی کی شکل ہے۔ کیا زوال سے پہلے فجر کی قضا نماز ادا کی جائے تو سنت بھی ادا کی جائے، 2 رکعت فرض ہی ادا کیے جائیں؟ جی، سنت بھی پڑھی جائے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آخری 4 شنبہ والے دن حضور نے اپنی صحتیابی پر سیر کی تھی، آپ صحیح صورتحال واضح کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ سیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے اور صحابہ بھی کراتے تھے، دوڑیں بھی لگواتے تھے، پیدل چلنے کا بھی مقابلہ کرواتے تھے۔ اور اب تو اس جگہ پہ سڑک بن گئی، پل بن گئی، پہلے وہاں پہ ایک میدان تھا،
جس کا نام میدان سباق تھا، میں اس کی زیارت کر چکا ہوں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں دوڑوں کے اور تربیت اسلحہ کے مقابلے کروایا کرتے تھے۔ لگتا رہ گیا چہار شنبے کی بات، یہ شنبے بمبے کوئی ثابت نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بس 2 عیدیں ہیں، ان کو ٹھیک سے منایا کریں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور باقی جتنے آپ کے ایام ہیں ان کے معاملے میں کچھ ثابت نہیں ہے۔ یہ چہار شنبہ اور فلاں شنبہ اور فلاں شنبہ کچھ نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ 11ویں 12ویں 13ویں کچھ نہیں۔ یہ کنڈے ونڈے ان سے اپنا کنڈا نہ کریں، کچھ نہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں۔ جو دین سادہ شکل میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، یار حضور کی تاریخ پیدائش سے بڑھ کے اور کون سا دن ہو سکتا تھا؟ وہ تک تو اللہ نے ہمیں بھلوا دیا ہے۔ اب وہ جو اصل محقق ہیں وہ کہتے ہیں 8 ربیع الاول ہے، کچھ کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے۔ اگر اس دن کو دین کا حصہ بنانا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں بھولنے نہ دے۔ پوری امت کو بھلوا دیا گیا، حضور کی پیدائش کا دن بھی بھلوا دیا، حضور کی وفات کا دن بھی بھلوا دیا، وفات کا دن بھی یاد نہیں ہے۔ اتنا بڑا دن تاریخ کی امت کو بھلوا دی۔ اگر اس کو دین کا حصہ بنانا ہوتا تو بھلاتے نا، اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو باقی رکھنا ہوتا ہے اس کو ٹھیک سے باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے ان ایام میں حضور کی سیرت بیان کرنی چاہیے، لیکن کسی ایک دن کو عید بنا کے منانا شرعاً اس کی حقیقت نہیں ہے۔ آج لڑکیاں بہت بے حیا لباس پہن رہی ہیں، ایک تو تن دوسرا باریک، ان کو آپ کچھ ڈرائیں یا نصیحت کریں، وہ آئیں گی تو ڈراؤں گا۔ ان کو تو شیطان اتنا ڈرا دیتا ہے کہ وہ یہاں نہیں آتی۔ خاص طور پر باریک کپڑا عورت کے لیے، کیا باپ بیٹیوں کو نہیں کہتے، کیا بھائی بہنوں سے، کیا خاوند بیویوں کو نہیں منع کرتے؟ ویسے غیرت مند غیرت کے نام پہ قتل تک ہوتے ہیں، غیرت و شرم میں فرق بتائیں۔ شرم اور چیز ہے، غیرت اور چیز ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ولی الامر کا کام ہے کہ وہ اپنی بچے کو، بچی کو، بیوی کو، بہن کو صحیح لباس، صحیح طرز زندگی کی تعلیم دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ صاحب یہ سوال بہت لمبا، یہ ہے کیا؟ یہ ڈیزل انجن امپورٹ جو کرتے ہیں، انشورنس کے بارے میں سیدھا سوال یہ کہ انشورنس بذات خود حرام نہیں ہے، انشورنس حرام نہیں ہے، لیکن اگر بکری دودھ میں مینگنیاں لا دے تو دودھ حرام ہوتا ہے۔ اس انشورنس میں سود ملا ہوا ہے۔ اس وقت جو ہمارا نظام ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، اس لیے وہ اس انشورنس کو جو آج کل ہے میں جائز نہیں سمجھتا۔ ورنہ یہ عاقلہ جو ہے، یہ آپ اجتماعی انشورنس ہے جو حضور کے زمانے میں ثابت ہے۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سر کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جو عشق حقیقی ہے وہ پہلے دن سے ہی عشق حقیقی ہوتا ہے، مجازی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مجازی کے الفاظ چھوڑ دیں، یہ مجازی خدا بچپن سے سنتے آئے کہ خامد کیا ہے جی؟ مجازی خدا ہے۔ میری بیٹی میمونہ نے بتایا کہ ابو یہ پتی پرمیشور کا ترجمہ ہے، مجازی خدا پتی پرمیشور کا ترجمہ ہے۔ اور میں سن کے حیران رہ گیا کہ یار ہندو مت یہاں تک گھس آیا کہ مولوی بھی نکاح کرتے مجازی خدا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ عشق مجازی کوئی بکواس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بس اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اور اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر والدین سے، بیوی بچوں سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے، اولیاء اللہ سے، علماء سے محبت کرنا چاہیے۔ یہی عشق حقیقی ہے اور یہی عشق مجازی ہے، باقی سب فضولیات ہے۔ اچھا اس میں ہے اور کچھ؟ آج کل بینک جو گاڑیاں ایڈوانس رقم پر دے رہے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ ہاں یہ سوال اہم ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ بس ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔
جب انویسٹمنٹ درمیان میں آ جائے تو وہ سود نہیں رہتا، وہ تجارت بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے ایک ہی ٹرانزیکشن ہے، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے ایک شخص کو 1,00,000 روپے دیے اس شرط پہ کہ آپ 10% سالانہ سود لیں گے، اور 1 سال کے بعد آپ اس سے 1,10,000 روپے لے لیتے ہیں، یہ سو گیا۔ دوسری ٹرانزیکشن، آپ ایک شخص کو موٹر سائیکل خرید کے دے دیتے ہیں 1,00,000 روپے کا، اس شرط پہ کہ 1 سال کے بعد آپ اس کی قیمت 1,10,000 روپے لیں گے، یہ جائز ہے۔ ٹرانزیکشن وہی سال بعد آپ نے 1,10,000 روپے لے لیے، وہی 1,00,000 روپے آپ اپنے طرف سے کیا، 10,000 آپ نے زائد لے لیے، لیکن یہ 10,000 سود نہیں ہوگا، یہ اس موٹر سائیکل کا کرایہ ہوگا، اس لیے کہ موٹر سائیکل وہ استعمال کرتا رہا، اس کی ملکیت نہیں تھی، ملکیت تو کی تھی جس نے کہ 1,10,000 روپے سال کے بعد لیے، تو یہ 1 سال جو موٹر سائیکل استعمال ہوا، یہ موٹر سائیکل کا کرایہ ہوگا۔ بالکل یہی شکل بینک کے اس ایڈوانس پیمنٹ کی ہے کہ وہ آپ کو کچھ ایڈوانس کرتا ہے، اور اس طرح سے ایڈوانس کرتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی چیز خرید کے دے دیتا ہے، جیسے لیزنگ کمپنیز کر رہی ہیں، وہ آپ کو ایک موٹر سائیکل 1,00,000 خرید کے دے دیتا ہے، وہ ایک مکان آپ کو خرید کے دے دیتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے آگے چل کے وہ اصل اس وقت کی قیمت کے مقابلے میں زیادہ لیتا ہے، یہ قسطوں میں لیتے لیتے وہ قیمت زیادہ بن جاتی ہے، جو زیادہ قیمت بنے گی وہ سود نہیں ہوگا، وہ مکان کا کرایہ ہوگا، کہ اتنا عرصہ مکان آپ نے مالک ہوئے بغیر آپ اس مکان میں بیٹھے رہے۔ کیا یہ صحیح میں روایت ہے کہ مومنین و صالحین کو قبر میں آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی؟ یہ کسی حدیث میں وارد ہے؟ جہاں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو وہ لوگ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مناسبت ہوگی، ایمان ہوگا، اتباع ہوگا، وہ حضور پہ وہیں درود بھیجیں گے اور کہیں گے کہ تو ہمارے رسول ہیں، اور جن کا حضور سے عملاً فعلاً کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں کون ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے ایمان کی کیفیت سے ہوگا، اور وہاں پہ بات بنائی نہیں جا سکے گی، جھوٹ نہیں گھڑا جا سکا، جو واقع ہے وہ بیان ہو جائے گا۔ یہ کچھ وقت مانگ رہی ہیں تو ان کو وقت دے دیں تھوڑے عرصے کے۔ سوالات ختم ہو گئے جی، دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ دین کی سمجھ، دین کی محبت، دین کی غیرت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی محبت، معرفت اور ذکر و فکر نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کریں، اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، معرفت اور اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ جو زندگی گزر گئی اسے معاف کر دے، آئندہ زندگی اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ افغانستان کی اسلامی حکومت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہماری تمام حاجتیں مرادیں پوری فرما، ہماری تمام تکلیفیں، دکھ، درد، پریشانیاں، غم، بیماریاں، قرضے، محرومیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔